محترم و مکرم حاضرین نماز عشاء اور پردہ نشین خواتین اسلام، چند دن پہلے رمضان کی شروعات ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ہم رمضان کے پہلے جمعہ کی رات میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ صبح انشاءاللہ جمعہ کی نماز ادا کی جائے گی۔ شریعت اسلامیہ نے جمعہ کے دن کے متعلق بے شمار فضیلتیں اور اس دن کے تعلق سے کئی ایک احکامات بیان کیے ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ جمعہ کے دن کی فضیلت کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر آپ حدیث کی کتاب پڑھیں تو صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ، کہ تمام دنوں میں سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ہر دن جو سورج طلوع ہوتا ہے، ان تمام دنوں میں سب سے افضل، سب سے بہترین جمعہ کا دن ہے۔ مزید اس کو اور اگر تفصیل سے جاننا ہو تو سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث پڑھیے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ کہا ابو لبابہ بن المنذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان یوم الجمعۃ سید الایام، جمعہ کا دن جو ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اور تمام دنوں میں سب سے عظیم دن ہے اللہ کے نزدیک، حتیٰ کہ یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ اہم ہے اللہ کے نزدیک۔ کہا جمعہ کے دن میں 5 اہم باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز، اللہ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن ہی پیدا کیا، جمعہ ہی کے دن وہ جنت سے نکال کے زمین پر آباد کیے گئے، اور جمعہ ہی کے دن آدم علیہ السلام کی موت ہوئی۔ آگے چل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر بندہ اس وقت میں اللہ سے دعا کرے اور کوئی حرام چیز نہ مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اب یہاں رک کر ایک نقطہ آپ کو سمجھاؤں۔ ابھی جس سچویشن اور جس حالت میں ہم ہیں، ہمارے لیے دگنا موقع ہے اپنی دعا کو قبول کروانے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ ایک تو آپ روزے سے ہیں، اور دوسرا جمعہ کے دن بندہ دعا کرے تو اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ تو ڈبل موقع ہے اپنی دعاؤں کو اللہ کے ہاں قبول کروانے کا۔ تو کوشش کریں جمعہ کے دن کا خاص اہتمام کریں دعا کے لیے۔ حتیٰ کہ بعض سلف کا یہ معمول ہوتا تھا کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد وہ مسجد میں ہی ٹھہر جاتے تھے اور مسلسل دعاؤں میں لگ جاتے تھے، کیونکہ جمعہ کے دن جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے وہ مغرب کی آذان سے تھوڑی دیر پہلے کا ہے۔ سلف نے یہ بیان کیا ہے، اور اس اعتبار سے وہ جمعہ کے دن جو ہے عصر کے بعد مسجد میں ٹھہر جاتے اور خوب دعائیں کرتے اللہ رب العالمین سے۔ تو ہمارے لیے تو دگنا موقع ہے، ہم روزے سے بھی ہیں اور جمعہ کے دن کی اہمیت کو بھی پا لیتے ہیں۔ اس کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعہ ہی کے دن قیامت قائم ہوگی، لا الہ الا اللہ۔ کہا کہ زمین پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام مقرب فرشتے، زمین کی تمام چیزیں، آسمان کے تمام مخلوقات، یہ ہوا، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ سب جمعہ کے دن دہشت میں اور ڈر میں رہتے ہیں کہ کہیں ان پر قیامت قائم نہ ہو جائے، سوائے، میں کہتا ہوں سوائے انسانوں کے۔ انسانوں کی اکثریت کیا ہے؟ جمعہ کے دن کی کہ اس معاملے سے غافل ہے۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے اذان سے پہلے ہماری مسجدیں فل ہو جاتی، لوگ اذان سے پہلے بیٹھ کر کے اذان کا، خطبے کا اور جمعہ کی نماز کا انتظار کرتے، جمعہ کے دن کا خاص اہتمام کرتے، اس دن سورۃ الکہف کے پردے کا خاص انتظام کرتے۔ لیکن ہماری اکثریت کیا ہے؟ جمعہ کے دن کی فضیلت تو جانتی ہے، لیکن جمعہ کے دن یہ جو عظیم معاملہ قیامت کا ہونے والا ہے اس سے اکثریت غافل ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جب زلزلہ آئے گا
تو وہ زلزلہ بڑا عظیم ہوگا، اتنا عظیم ہوگا کہ آدمی لگے گا نشے میں یہاں وہاں دھت پھر رہا ہے۔ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی، حمل والی پریگننٹ عورتوں کے حمل دہشت کے مارے ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم انسان اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ جمعہ کے دن اتنا بڑا معاملہ پیش آنے والا ہے، قیامت آنے والی ہے، اس دن بھی اور اس دن کی اہمیت کو نہ ہم سمجھتے نہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس دن کی قدر کریں۔ اور جمعہ کی فضیلت میں ایک آخری بات کہوں، شعب الایمان کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جماعۃ، کہ دنیا میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان تمام نمازوں میں اللہ کے نزدیک سب سے افضل نماز یہ ہے کہ بندہ جمعہ کے دن فجر کی نماز با جماعت ادا کرے۔ تو جمعہ کے دن فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نمازوں میں سے ہے۔ اور وہ بھی نماز کیسی ادا ہونی چاہیے؟ بالکل سکون، اطمینان، وقار کے ساتھ۔ آپ ہو سکے تو اذان سے پہلے یا اذان کے ساتھ مسجد آ جائیے، فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے اس کی پابندی کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فيها، کہ فجر سے پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ جب وہ اتنا مقام رکھتی ہیں تو جمعہ کے فجر کی کیا اہمیت ہوگی، اور وہ بھی فجر جمعہ کے دن کی ہو اگر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سوچیے اس کا کتنا مقام ہے۔ تو کوشش کریں جمعہ کے دن کی اہمیت کا خیال کریں، دنیا اور دنیا داری اس دن ترک کریں اور خالص یہ دن اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے وقف کر دیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ جب آئے گا، اگر میں حیات سے رہا تو مزید جمعہ کے متعلق آپ کو کچھ باتیں بتلاؤں گا۔ 1-2 گزارشات ہے۔ پہلی گزارش یہ کہ بھائی دیکھیے الحمدللہ ہم سب یہاں نماز کے لیے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی نے مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیا تو صحابہ ناراض ہو کے چلانے لگے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو۔ جب اس نے اپنی حاجت پوری کر لی، اللہ کے نبی نے اسے بلایا اور کہا کہ یہ مسجد ہے۔ مسجد کس لیے ہے؟ نماز قائم کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے۔ تو مسجد میں اطمینان اور سکون کو بنائے رکھنا ہم مصلیوں کی ذمہ داری ہے۔ تو کوشش کریں کہ خصوصی طور پہ تراویح کے دوران شور شرابہ نہ ہو۔ وجہ میں بتاتا ہوں، جب یہاں نماز پڑھائیں گے کبھی اللہ آپ سب کو موقع دے، تو جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے اور پیچھے سے کوئی اونچی آواز آتی ہے تو معلوم کیا لگتا ہے؟ یار میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی۔ آدمی دوبارہ اس کے اعادے کی کوشش کرتا ہے جبکہ وہ صحیح پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے جو ہے بہت زیادہ دقت ہوتی ہے قرآن پڑھنے والے کو، پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا ہے، اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خاموش رہیں۔ مثال کے طور پہ جو مرد یا جو عورتیں تراویح کی نماز نہیں پڑھ رہی، مسجد آ رہی ہیں، مسجد آ رہے ہیں، کم از کم خاموشی سے بیٹھ کے قرآن سنیں، انشاءاللہ اس میں بھی اجر ہے۔ کیا دنیا جہان کی باتیں، یہاں کی بات، وہاں کی بات، یہ ہم باہر بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ نہیں پڑھ سکتے، طاقت نہیں ہے، تو کم از کم بیٹھ کے سکون سے قرآن کی تلاوت تو سنیں، انشاءاللہ اس میں بھی ہمارے لیے اجر ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ جب قرآن پڑھی جائے تو خاموش ہو جاؤ، لعلکم ترحمون، ہو سکتا ہے اللہ تم پر رحم فرما دے۔ تو اگر ہم خاموشی سے سنیں تو یہ اللہ کے رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔